السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وزٹ ویزا کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ کوئی آپ کو ایجنٹ نہیں بتائے گا۔ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی کسی ایمبیسی کا امپلائی نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ فارم فل کرے گا، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو مختلف کہانیاں بتائے گا اور بتائے گا جی کہ اس طریقے سے فارم ہو گئے فلاں ہوگا اور میں ویزے لگوا دیتا ہوں، ہم نے بڑے کیس کیے ہیں، اس نے آفس بنایا۔ تو اگر وہ یہ ڈرامے بازی نہیں کرے گا تو اس کے پاس کون ٹھہرے گا؟ تو اگر ویزا لگ گیا تو وہ کہے گا میں نے لگوایا، نہیں لگا تو وہ کہے گا کہ آپ کا کیس ہی ویک تھا، دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایک ایجنٹ کے پاس 10 لوگ آتے ہیں تو اس میں سے 2 کے ویزے لگ جاتے تو وہ 2 کے بارے میں سب کو بتائے گا۔ تو اس طرح لوگ آتے رہتے ہیں تو اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے دوران کوئٹ کرتے ہیں تو چونکہ کچھ پیسے اس نے ایڈوانس لیے ہوتے ہیں وہ واپس نہیں کرتا۔ تو یہ تھوڑے سے پیسوں سے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنی قسمت چیک کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب آپ کوئٹ کریں تو اس کے بعد آپ کی منزل قریبی اور آپ نے ٹرائی ہی نہیں کی، تو لہٰذا ٹرائی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فیس کچھ زیادہ نہیں ہے، تقریباً 20,000 روپے لگتے ہیں۔ چونکہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی پاکستان کی، $100 فیس ہے، تو آپ کے بنتے ہیں 20,000 روپے۔ اتنی رقم آپ کو چاہیے، یہ آپ ارینج کریں تو آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ باقی جو خرچے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوں گے پھر۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا سے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کی ادھر فیس اس کو دینی پڑتی ہے، ادھر آنے کے لیے 5,900 یہ فیس دینی پڑتی ہے۔ تو آپ کو 20,000 آپ ارینج کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے ادھر فنگر پرنٹ انہوں نے اسکین نہیں کیے تو اس کی علیحدہ فیس ہے، وہ $85 آپ کو دینے ہوں گے، اور اگر آپ کے ان کے پاس ریکارڈ ہے تو پھر آپ کو یہ فیس نہیں دینی پڑے گی۔ اچھا، اس میں اب میں نے مختلف چیزیں آپ کو بتانی ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں، ویڈیو کو اس کو سنیں اور اس پر اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی اپلیکیشن تیار کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ویزا لگ جائے گا۔ اچھا، نمبر 1 یہ ہے کہ کینیڈا میں جو اپلیکیشن دی جاتی ہے اب پیپر اپلیکیشن نہیں دی جاتی، یہ اپلیکیشن کمپیوٹر پہ ہی فل کی جاتی ہے آن لائن۔ کینیڈا کی امیگریشن سائٹ پہ آپ جائیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کس کیٹیگری میں آپ نے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ وزٹ ویزے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے، وہاں پہ فارم کھل جائیں گے اور وہاں پہ آپ اس کو فل کرنا شروع کر دیں گے۔ تمام فارم فلیبل ہیں، یعنی اوپر ہی آپ کلک کریں گے، کرسر آ جائے گی اور آپ اپنا ٹائپنگ اس میں شروع کر دیں گے۔ صرف ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کریکٹ انفارمیشن ڈالنی ہے، آپ نے رانگ انفارمیشن نہیں ڈالنی، کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے کہ پاسپورٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ کچھ لکھا اور ادھر آپ نے کچھ لکھا ہوا۔ بڑی احتیاط سے کریں، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن احتیاط سے کریں۔ اس پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اکاؤنٹ آپ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ ضروری نہیں ایک ہی نشست میں آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے، آپ کچھ آج کر لیں، اگلے دن آپ اکاؤنٹ میں جب سائن ان ہوں گے تو وہیں سے اپلیکیشن کو آپ دوبارہ کر لیں، وہ سیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی جب سارا کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ سکین کر کے پکچر لے کے ان کو بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے۔ سب جب ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گی تو آخر میں آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اس میں فیس جمع کروانا نہیں بھولنی، اس کی بھی آپ نے پروف اس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ اچھا، وزٹ ویزے کی میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کا آسان طریقہ وزٹ ویزا ہے۔ جب وزٹ ویزے سے ونس آپ کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سی آپشن ہے۔ آپ چاہیں تو ادھر آپ پرماننٹ رہنے کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ ادھر بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ایڈمیشن لے کے بھی ادھر اپنا کام چلا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے آپشن ہیں۔ تو لہٰذا ایک دفعہ آپ کو آنا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کینیڈا میں کسی کو ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا۔ ادھر آنے کے بعد ہر کسی کو رائٹ ہے، وہ کورٹ میں جا کے اپنا کیس بھی لڑ سکتا ہے اور اپنے ریزن بتا سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا۔ اگر اس کے پاس لائر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ وہ بھی ارینج کر دیتی ہے، گورنمنٹ ہی اس کے پیسے دیتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی آپشن ہے، لہٰذا فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ۔ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت سالڈ ہونی چاہیے۔ جب آپ کہیں اپلائی کرتے وزٹ ویزے کے لیے تو آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس انف منی ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کوئی ایم اے نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں فنینشلی، آپ کافی اسٹرانگ ہے۔ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے۔
कम से कम बैंक स्टेटमेंट का आपके पास 6 मंथ का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज से बनाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता अपने केस पे वर्क करते रहें तो 6 मंथ गुजर जाएंगे। अच्छा, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट में कोई बहुत रकम नहीं शो करनी, एंड पे आपने कुछ शो करनी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट एक चीज़ जाहिर करेगी। आप को अगर आपने ख़ुद को ज़ाहिर किया कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो उसका क्या प्रूफ है कि आपको एक पे आ रही है। एक तो आपने ये करना है कि बैंक का जो अकाउंट आप खुलवाएंगे उसमें महीने में कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, कभी पैसे जमा करवाएं कभी निकलवाएं। ये मैं आप उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी सी जो मनी है उसको आप शफल करेंगे, कभी जमा करवाएंगे कभी निकलवाएंगे, कभी जमा करवाएंगे, तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। आप उससे बिल भी अदा कर सकते हैं, कहीं शॉपिंग भी करते हैं तो वो कर सकते हैं, और बाद में उतनी रकम आप उधर से डाल सकते हैं। आप समझे मेरी बात? यानी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर आपके पास कैश है, आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, मास्टर कार्ड इस्तेमाल करें, और वो आकर उसके बाद वो आपके पास जो कैश है वो आप अपने बैंक में जमा करवा दें, तो इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन बनेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपने अगर अपनी कोई सैलरी शो की हुई है या आपने कोई अपनी इनकम शो की कि वहाँ से आपको मंथली इनकम आती है, तो याद रखेंगे जो 6 मंथ की स्टेटमेंट है उसमें मंथली या जैसे भी आपको वो इनकम आती है उतनी रकम आप ज़रूर डालें। जैसे यकम को आप शो करते हैं कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 30,000 आपकी कहीं पे है और आपको ये इतने पैसे आ रहे हैं, तो उतने आप हर महीने वो शो करें और फिर खर्चे करते रहें, तो वो आपने रकम को बार बार यूज़ करना है, तो इस तरीके से होगा। और एंड पे जाके आप किसी से बारो करें तो उसमें कुछ ज़्यादा रकम डालें। अगर आप 5 लाख तक ये रकम डाल दें किसी से बारो करके तो ये बहुत अच्छा है। तो इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट जब आप उसको जमा करवाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसके पास इनफ मनी है, इतने लाख इसके पास ये भी है, और इसके अलावा इसकी वो देखेगा कि कहाँ से इसकी इनकम आ रही है, तो वो भी वो देख रहा है कि हर महीने इसके अकाउंट में ये रकम भी एक ट्रांसफ़र हो रही है, तो इससे आपका केस काफ़ी सॉलिड हो जाएगा। तो ये है बैंक स्टेटमेंट की बात। अच्छा, बाद में जिससे फिर आपने रकम ली है वीज़ा लग जाएगा तो शुक्रिया के साथ उसको आप वापस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस। आपने शो करने के आप करते क्या हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है आपकी, तो आपने अपना एक्सपीरियंस करना है। अब ये है कि एक्सपीरियंस आपने जो शो करना है वो एक तो लेटर हेड पे हो, यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस कंपनी का एक लेटर हेड आपको बनाना पड़ेगा खूबसूरत सा, उस पर फिर वो टाइप किया होगा और बाद में उसकी आप फ़ोटो कापी या स्कैन करके तो उसको आप इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद क्या है कि आप एक रेफरेंस लेटर भी लगाएंगे। रेफरेंस लेटर क्या है, वो उसी लेटर हेड पे भी वो आप कर सकते हैं, जिसमें जो आपके बॉस की तरफ से होगा उसमें लिखा होगा टू होम इट मे कंसर्न, उसमें सारी डिटेल होगी कि आप क्या हैं, क्या आपका इसमें डेजिग्नेशन है, ओहदा क्या है और कितनी ड्यूरेशन है, आपको कितना अरसा हो गया इधर जॉब करते हुए, वो लिखेंगे। किस उसके अलावा आपकी क्या कुछ ख़ास ड्यूटीज़ हैं, आपकी पे वगैरह इसमें वो बता देंगे, और साथ बता देंगे कि आपका इस कंपनी में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैनेजर शो किया है तो उसमें लिखा होगा कि आप क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं वगैरह। आप मेरी बात समझेंगे। तो एक खूबसूरत सा लेटर होगा और एंड पे वो जो आपका बॉस है उसका नीचे आप स्टैंप बनाएंगे, यानी उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन, जैसे किसी का नाम है उसके नीचे जैसे डायरेक्टर है और फिर इस तरह करके उसके फिर साइन होंगे और वो डेट डाल देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने साथ लगाना है। अब बात यह कि अगर आप कहीं काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका बॉस भी कुछ है नहीं है, लेकिन आप क्या, फिर एक लेटर हेड आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप उस पर जो डायरेक्टर शो करेंगे, कंपनी होनी चाहिए किसी की, आप ऐसे देखें जो आपके लोग जानने वाले हैं, उनमें से किसी की अगर कोई बिज़नेस है उससे रिक्वेस्ट करें, उनका लेटर हेड लें और उसमें जिस बंदे का नाम लिखें उसका फ़ोन नंबर भी लिखें। फिर ऐसे किसी बाएतमाद बंदे का नाम लिखें जो अगर कॉल आए चेक करने के लिए, कॉल इस तरह आती नहीं है लेकिन वीज़ा ऑफिसर कर सकता है अगर उसको केस में कोई डाउट लगे या वो पूछना चाहे, तो जब अगर वो उस कॉल पे बात करे
کہ ہم امیگریشن اس سے بول رہے ہیں ہمارے پاس اس طرح ویزے کا ہے، تو کیا یہ بندہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں؟ تو آپ کا ریلائبل بندہ، اس سے پہلے آپ بات کریں کہ میری اس طرح میں نے ویزا اپلائی کیا ہے، میری کال آ سکتی ہے، تو وہ مینٹلی ریڈی ہوگا اور اس کو پتا اس نے کیا بتانا ہے۔ وہ بتائے کہ یہ بڑا پنکچوئل ہے، بڑا ڈیوٹیفل ہے، آنیسٹ ہے، ہارڈ ورکر ہے، اس طرح آپ کے بارے میں وہ بتائے، اور جو اس لیٹر میں لکھا ہے وہ بھی اس کو پتا ہو۔ سمجھ گیا بات؟ اس میں اگر ایسا بندہ ہو جو انگلش میں بات کر لے تو بیسٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سارے ارینجمنٹ پہلے سے کرنے ہوں گے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اب وہ جو بندہ ٹاک کرے گا وہ کوئی آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، بردر سسٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے میری اب بات جو میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں؟ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے ایجوکیشن۔ اب ایجوکیشن بھی آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے۔ اگر آپ نے خود کو مینیجر شو کیا ہوا ہے یا سپروائزر شو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اپنی کوئی ایجوکیشن اور ایکسپرٹیز کے طور پہ بتانا پڑے گا آپ نے کون سے کورسز کیے کیا، اور اس کی پھر آپ کو کاپی بھی لگانی پڑے گی۔ اب آئیے کہ اگر آپ نے ایجوکیشن لکھی اور اس کا ہے کس سن میں آپ نے فار ایگزامپل گریجویشن کی ہے، اب اس سن سے لے کے آپ نے ادھر ایکسپیرینس شو کیا ہوا ہے اپنا 3 سال کا، تو ایجوکیشن کے سن سے اور یہ جو ایکسپیرینس آپ نے شو کیا اس کے درمیان جو گیپ ہے، اگر آپ کا گیپ ہے تو وہ بھی آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ اس میں آپ کیا کرتے رہے، آپ کو وہ بھی کچھ شو کرنا پڑے گا کہ اس دوران میں فلاں جگہ جاب کرتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پرپس آف وزٹ، کہ آپ کیوں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایویں جا رہے ہیں یا کوئی کام ہے۔ اس میں یہ کہ آپ دیکھیں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کا کوئی فرینڈ ہے، یا آپ بتائیں گے کہ آپ بزنس وزٹ پہ جا رہے ہیں، آپ ادھر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ادھر اگر میں ادھر آ کے موو ہوں یا میں ادھر کو بزنس کرنا چاہوں تو اس میں کیا سیٹ اپ ادھر کا ہے۔ اور اگر آپ واقعی وزٹ کا شو کر رہے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ آپ کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہو۔ آپ پھر کینیڈا کی جیسے نیاگرا فال ہے اور چیزیں ہیں، آئی لینڈس ہیں، تو آپ اس کا پھر وہ دیکھیں گے، راکی ماؤنٹینز ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ گوگل پہ سرچ کر کے اس کو کریں۔ اچھا کیس تو اسی کا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر آپ وزٹر خود کو بتاتے ہیں اور ویزا آفیسر جب آپ ڈیٹیل لکھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور ملک میں بھی وزٹ کیا، تو آپ خود کو وزٹر کہہ رہے ہیں اور کبھی آپ نے وزٹ ہی نہیں کیا، تو یہ بھی پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو جنہوں نے 2-3 جگہ وزٹ کر کے کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا کیس اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا کروں، اگر نہیں بھی بنا تو کوئی بات نہیں، ٹرائی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، آپ کہیں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ ریفرنس دیں گے کہ آپ نے کہاں سٹے کرنا ہے، آپ کی بکنگ ہو چکی ہے، اس کی آن لائن بکنگ ہو جاتی، کوئی پیسے نہیں لگتے آپ کے، اور لیکن جب بکنگ ہو جاتی تو اس کی وہ جو کاپی ہے، ریسیٹ ہے، اس کو سکین کر کے بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے، جس سے پتہ چلے کہ آپ نے فنڈ تو شو کیے کہ آپ کے پاس انف منی ہے سیر کرنے کے لیے، اور آپ اس کے ایک خرچے کا بھی حساب بنائیں کہ آپ کے وزٹ پہ آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں آپ خود کو وزٹر شو کر رہے ہیں، اب ویزا جو ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 ایئر کا ملٹیپل مل جائے، 5 ایئر کا مل جائے، 1 ایئر کا مل جائے، 6 منتھ کا مل جائے۔ عام طور پہ 6 منتھ تک کا تو ویزا ہوتا ہے، لیکن آپ یہی شو کریں کہ آپ تو 1 ویک یا 2 ویک کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ 2 ویک کا ایکسپینس کتنا ہے۔ بھلے سے آپ نے زیادہ عرصے کے رہنے ہو، لیکن آپ کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے، پلان کچھ اور ہے، لیکن آپ کو وہاں یہی بتانا ہے کہ آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے، کام زیادہ ہوتا ہے فیکٹری میں، آپ بڑی ایک رسپانسیبل پوسٹ پہ، آپ کو واپس آنا ہے، تو سال میں ظاہر ہے اتنے پریشر سے نکل کے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا ٹائم اچھی جگہ گزاروں، تو آپ نے 1 ویک یا 2 ویک کا اس کو شو کرنا ہے۔ اس کا آپ کاسٹ کریں کہ کتنی بنتی ہے، کاسٹ نکالنا مشکل نہیں ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں، جس شہر میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ ہوٹل اور موٹیل لکھیں، 1 نائٹ کا کتنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا 1 نائٹ کا کتنا ادھر چارجز ہیں ہوٹل میں اسٹے کے، ٹھیک ہے، تو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ہفتے کے کتنے بن جائیں گے۔ اسی طرح فوڈ کا بھی ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں، کسی بھی آپ کسی شہر کے ہوٹل کا نام لکھیں، اس کا مینیو آ جائے گا، وہاں پہ فوڈ کا آ جاتا ہے، تو وہ رفلی ایک آپ اندازہ لگا لیں، اس طرح کر کے ایک رفلی سے اماؤنٹ بنتے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنی رقم آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو کہ بینک سٹیٹمنٹ سے بھی شو ہو جائے گا، رائٹ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو کہ ان کے حساب سے اگر کوئی
فون پہ پوچھ ہی لے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب پرپس آف وزٹ آپ لکھتے ہیں نا تو اس میں آپ تھوڑی ڈیٹیل بھی لکھتے ہیں، اور اس میں پرپس آف وزٹ میں جیسے میں بتا رہا تھا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو ریلیٹیو میں آپ بتا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی کو کوئی بیبی آنے والا ہے تو ان کو ٹیک کیئر کے لیے کسی کو چاہیے، مثلا آپ لڑکی ہو تو آپ کی ادھر ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس لیے بھی آپ جا سکتے، کسی کی ویڈنگ ہے، کسی کی برتھ ڈے ہے تو آپ بتائیں گے کہ میں اس برتھ ڈے پہ جا رہا ہوں یا ویڈنگ پہ، اگر ویڈنگ کا بتا رہے ہیں برتھ ڈے کا تو آپ کو اس کا کارڈ لگانا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ادھر اس کانویکیشن ہے، اس نے کوئی ڈگری پاس کیا ہے تو اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو اس کی ای میل وغیرہ جس میں انویٹیشن لیٹر ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا، جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے ادھر آ جائیں۔ کوئی آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں ادھر، وہ آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے بچے ہیں، آپ پیرنٹ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ایک پرپس بتانا ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اگر اس جگہ پہ وہ پورا نہ ہے تو آپ نے ایک کور لیٹر، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا ایک لیٹر بنائیں، اس میں آپ ساری ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو جس کے پاس آپ وزٹ کر رہے ہیں وہ انویٹیشن لیٹر دے رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے بھی کچھ ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے، پھر تو آپ کا کیس سپر ہٹ ہو جائے گا۔ اب وہ جو سپانسر آپ کو کر رہا ہے وہ ایک آپ کو سپانسر لیٹر دے گا جس میں وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنا نام بتائے گا، بتائے گا وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کتنی انکم ہے، بینک سٹیٹمنٹ وہ آپ کے لگائے گا، اور اس میں وہ آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ کی بورڈنگ وغیرہ یعنی رہائش کا، کھانے پینے کا خرچہ وہ کرے گا، رائٹ؟ تو یہ بڑا اچھا ہے، تو اپنے وہ ڈاکومنٹ پیچھے لگائے گا۔ اگر وہ وہاں کا سٹیزن ہے تو سٹیزن شپ کی بھی اس کو کاپی لگانی پڑے گی، بینک کی سٹیٹمنٹ کی کاپی لگانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ ادھر پروف کرنے کے لیے کہ اس کی اتنی انکم ہے اس کو ٹیکس اسیسمنٹ یا ٹیکس ریٹرن کی بھی ایک کاپی لگانی پڑے گی۔ یہ جو میں نے باتیں بتائیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کا سپانسر لگا دیتا ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا، کیونکہ وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے کہ اس میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، اور کھانے پینے کا وہ سارا کہتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح ادھر رہیں گے آپ، اور وہ آپ کی کیئر بھی کر لے گا۔ یہ لیٹر بہت امپورٹنٹ، میں کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں علیحدہ بھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں لکھنا آتا تو کسی ایکسپرٹ سے یہ اچھا سا لیٹر لکھوا لیں۔ یہ چیزیں آپ نے سکین کر کے بھیجنی ہے، پاسپورٹ نہیں آپ نے بھیجنا، پاسپورٹ کی کاپی آپ نے سکین کر کے بھیجنی ہے۔ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کو آئے گا کہ آپ کا ویزا جو ہے نا، آپ کا کیس اپروو ہو گیا، تو اب آپ ہمیں پاسپورٹ بھیج دیں، یا جو بھی اور آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ اس نے کہے کہ یہ اور لگا دیں، تو وہ جب آپ کا اپروو ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کو ویزا مل جائے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ پاسپورٹ بھیجیں گے، اگر وہ کوئی میڈیکل یا کوئی بھی اور چیز مانگتا ہے تو وہ آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ جہاں مجھے یاد آ رہا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ویزا نہ آئے کسی کو مت آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ رپورٹنگ کرنا ہے ایک دوسرے کو، یہ چھوڑ دیں، جب تک کام نہ ہو تو اس چیز کو سیگا راز میں رکھیں، بس خاص بندوں سے جن کے ذریعے آپ وہ بینک سٹیٹمنٹ لیٹر بنا رہے ہیں ان کو ہی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاسپورٹ پہلے نہیں جاتا تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، تو پاسپورٹ میں پہلے ہوتا تھا کہ پاسپورٹ جاتا تھا تو وہ ریجیکٹ کی بھی ایک سٹیمپ لگا دیتے تھے، تو جو ایک دھبا بن جاتی تھی، جہاں بھی آپ اپلائی کرتے تو پتہ چل جاتا یہ بندہ تو ریجیکٹ ہوا ہے، تو اب پاسپورٹ تو بھیجنا نہیں، لہٰذا آپ کا پاسپورٹ صاف ہی رہے گا، یہ اسی صورت میں جائے گا جب اس پہ ویزا سٹیمپ ہو کے آئے گا۔ جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے اس میں ایک فیملی انفارمیشن بھی پوچھی جاتی ہے، آپ کے بہن بھائی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے اسپاؤس کا نام ہے، پیرنٹس کا ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ نے ٹھیک ٹھیک لکھنی ہے، کیونکہ آگے چل کے فیوچر میں اگر آپ کو کسی کو سپانسر کرنا پڑتا ہے اور آپ نے انفارمیشن صحیح نہیں دی تو پھر وہ اس کا کیس اپروو نہیں ہوگا، آپ کا ریفرنس اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے آخر میں کہ گڈ لک، ٹرائی لازمی کریں، تھوڑی سی رقم ہے، کہاں انسان اتنے پیسے ضائع کر دیتا ہے، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود کریں، جو میں نے پوائنٹ بتائے اس کو مد نظر رکھیں، آپ کا ویزا لگ جائے گا، نہیں لگے گا تو ہم دوبارہ بھی اپیل کر سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میری آ جائے گی جلدی،
اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ویزا آفیسر آپ کی اپلیکیشن میں کیا چیزیں چیک کرتا ہے، جس کی بنا پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس ایپلیکینٹ کو ویزا دوں یا نہ دوں۔ تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اپنے دوست احباب جو باہر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ملک میں اپارچونیٹیز نہیں ہیں تو کیوں نہ ایک اچھی جگہ لائف کی شروعات کی جائے۔ اور کینیڈا بڑی خوبصورت جگہ ہے، دنیا میں یہ جنت ہے۔ یہاں پہ ساری کمیونٹیز ہیں، پاکستانی کمیونٹی، انڈیا کمیونٹی بھی ہے ادھر، اس کے علاوہ ادھر سارے دیسی سٹور ہیں، ہر چیز ادھر اویلیبل ہے، اسی طرح مسجد ہیں، اسکول ہیں، تو آپ اپنی لائف اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ اپلائی کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کے اپنے جو فیملی ممبر ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔